الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومنتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا عالانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم اصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كما قال صلى الله عليه وبارك وسلم درود شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری شرف قبولیت سے نوازی جائے اور آج کی یہ محبت بھری محفل ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو۔ عزیز بیٹے حضرت مولانا ابوالیسر صاحب انہوں نے میرے بارے میں چند ایک باتیں ذکر کر دیں، بلکہ چند بہت سی۔ عزیز بیٹے نے اپنے خطاب میں بہت کچھ کہہ دیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جتنی یہ باتیں ہوئی ہیں یہ ساری ان کا حسن ظن ہے، عقیدت ہے، ورنہ آپ کے سامنے گناہوں کا ایک پلندہ آدمی بیٹھا ہے، جرموں کا ایک مجسمہ بیٹھا ہے۔ خدا کرے کہ زندگی کی نیکی کام آ جائے اور نجات کا سامان بن جائے۔ میں نے حضرات علماء تشریف میں مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، حزب الرحمان کے انجمن حزب الرحمان کے حزب الفرید کے کارکنوں اور ورکروں سے مجھے خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے بلوچستان کے علماء، مشائخ، صوفیاء اور آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب کی حاضری قبول ہو۔ اشتہارات سے جو میرے پاس پمفلٹ گیا، اس سے کارڈ ایک چھپا ہوا گیا، اس سے آج کے عنوان کا جو میں نے پڑھا اس میں تھا کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، عشق مصطفیٰ کا ذکر۔ میں نے اسی شان مصطفیٰ کے لفظ سے استدلال کرتے ہوئے یہ حدیث پاک پڑھی ہے جس میں شان کا لفظ آتا ہے، تاکہ شان پر تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے کہ شان کیا ہے۔ آج اس محفل میں کوشش کروں گا دو تین باتیں ذکر کرنے کی۔ پہلی تو یہی آ گئی شان کی، کیونکہ عنوان ہی مجھے دیا گیا ہے شان مصطفیٰ کا، اس لیے حدیث پاک میں شان کا لفظ ہے، تھوڑا سا ذکر اس پر۔ اور یہ ہے شان مصطفیٰ۔ دوسرا یہ ہوگا کہ ضرورت مصطفیٰ کیا ہے۔ تیسری یہ بات ہے کہ محبت مصطفیٰ کیا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقت میں خدا کرے کہ یاد رہ جائے، یہ تینوں باتوں پر عرض کروں گا۔ جب ہم کہتے ہیں جیسے انہوں نے لکھا یا آپ نے لکھا شان مصطفیٰ، تو شان کا معنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بارگاہ قدس میں عرض کی ہے کہ اے اللہ میری ساری شان کو بہتر کر دے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے اپنے ذات کی طرف لمحہ بھر بھی میرا انحصار مجھ پر نہ ہو، وہ تیری ذات پر ہی ہو۔ یہاں شان بمانا حال ہے، یا اللہ میرے ہر حال کو بہتر بنا۔ شان کا معنی ہوا عربی میں حال کا۔ دوسرے ایک حدیث پاک میں اور بھی لفظ یاد آ رہا ہے، حضور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، حضور میرے کمرے میں آرام فرماتے، میری آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا مصطفیٰ نہیں تھے،
محبوب اٹھ کر باہر چلے گئے. میرے ذہن میں خیال آیا شاید کہیں کسی اور گھر تشریف لے گئے ہیں. اماں جی فرماتی ہیں میں اٹھی اور اٹھ کر دروازہ کھولا. سامنے جنت البقیع ہے, رات کی تاریکی ہے. اماں جی فرماتی ہیں میں نے دروازہ کھولا, جنت البقیع میں دیکھا تو تنہا مصطفیٰ قبرستان میں کھڑے ہیں, تنہا کھڑے ہیں اور بارگاہ قدس میں رو رو کر امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. جنت البقیع والوں کے لیے, امت کے لیے رو رو کر دعائیں فرما رہے ہیں. میں پیچھے کھڑی ہو گئی. اتنی دیر تک دعائیں رہیں کہ فجر طلوع ہو گئی. اس حدیث پاک میں یہ لفظ ہیں اننا فی شان و انت فی شان. اے اللہ کے محبوب, میں کس حال میں تھی اور آپ کس حال میں ہیں. یعنی میرے ذہن میں کئی خیال تھے مگر آپ کس حال میں ہیں. یہاں بھی لفظ شان عربی لفظ حال کے معنی میں ہے. دو ایک اور حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے جس میں شان کا لفظ ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامنا فی شانہ کلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب ہر شان میں, ہر حال میں دائیں کو ترجیح دیتے تھے. دائیں ہاتھ کو ترجیح دیتے تھے, دائیں پاؤں کو ترجیح دیتے, دائیں طرف کو ترجیح دیتے. یہاں بھی شان بمانا حال ہے. ایک اور حدیث پاک میں لفظ شان آتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی, صلینا خلف النبی صلی اللہ تعالی وسلم, اور جیسے کچھ گڑبڑ نمازیوں میں ہو جاتی ہے, کچھ گڑبڑ ہوئی, کچھ آواز ادھر ہو جاؤ, ذرا آگے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا ما شانکم, یہ کیا تمہارا کیا حال ہے کہ نماز بھی امن سے نہیں پڑھتے, باتیں کرتے ہو. یہاں بھی لفظ شان ہے. میں نے 4 حدیثیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے لفظ شان پر. شان کا معنی ہے حال کا. جب یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آج کی تقریر میں آپ کو شان مصطفیٰ بیان کروں, تو شان کا معنی حال کا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, علماء سے پوچھتا ہوں, کون ہے مائی کا لال جو مصطفیٰ کی حال بیان کر سکے, جو ان کی حالت پر تبصرہ کر سکے. یہ تو گداگری ہے, بھکاری پن ہے. کوئی بھکار پن کر لے, گداگری کر لے تو کر لے, ورنہ کون ہے جو محبوب کا حال بیان کرے. 4 باتیں. اب ہو سکتا ہے کہ لفظ حال سے آپ کو ایک شبہ سوال پیدا ہو جائے. اگر نہیں پیدا ہوا تو میں خود پیدا کر دیتا ہوں. حال کسے کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں جو آئے